بندے کو کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے، اگر تو کوئی صحیح خواب آ جائے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں وہ خواب تم لوگوں سے ذکر کر سکتے ہو، جو اچھا خواب آئے کسی کو وہ لوگوں کو بتا سکتے ہو۔ اگر کوئی برا خواب آئے تو وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا ڈراؤنا خواب آتا ہے تم کو رات میں سوتے ہوئے، تو اس وقت یہ کیا کہ اس وقت تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور منہ سے تھو تھو کر دو، اور پھر جس کروٹ پر بھی سوئے ہو وہ کروٹ بدل لو، تو وہ تمہارا خوف اور ڈر جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ پھر اس کا کسی سے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کو اٹھ کر، اسی لیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نیند، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے فرمایا جب یہ پوری ہو جائے گی تو جب صبح بیدار ہو تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب وہ تعریف والے کلمات اللہ کے لیے، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہم کو پھر سے زندہ کیا موت کے بعد۔ یہ نیند بھی ایک موت کی بہن چھوٹی قرار دیا، یہ چھوٹی موت ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ جن کو اللہ نے زندہ کرنا ہوتا ہے ان کی اللہ روحوں کو پھر واپس لوٹا دیتا ہے، اور کئیوں کی نیند کے اندر ہی روح قبض ہو جاتی ہے اور پھر وہ بڑی موت کی منہ کے اندر جب وہ چلے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ یہ ہم نے نیند کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور رات بھی ہے اس کو تمہارے لیے پردہ اور لباس بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اور دن کو تمہاری معیشت کا ذریعہ بنایا۔ دن میں کام کاج کرو، الٹ نہ کرو اس کا۔ کئی بندے کیا کر رات کو جھاگتے ہیں دن کو کام کرتے ہیں، تو یہ نیند بھی لسی کی طرح ہوتی ہے نا، جتنی بتائی جاؤ بدتی جاتی ہے، تو جتنی اس کو بڑھاؤ گے یہ بڑھتی جائے گی۔ تو نیند جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء دیوبند میں سے ایک عالم گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ مجھے تو اپنی نیند کے اوپر جو ہے نا وہ پورا کنٹرول تھا ان کو۔ اب اگر وہ کہہ کے اچھا بھی میں سونے لگا ہوں تو 10 منٹ بعد جو ہے وہ میں جاگ جاؤں گا اور یہ کام کروں گا، بس وہ کہہ دے میں سونے، آنکھیں بند کر دے سو جاتے ہیں، اور جب جاگنا ہوتا ہے اس وقت جاگ بھی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیلۃ التعریس کا بڑا مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ سے مہم سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، تو رات کو سارے لوگ تھکے ہوئے تھے اور خطرہ تھا کئی لوگ سو جائے تو نماز ہی نہ قضا ہو جائے۔ آپ نے پھر اعلان کیا ہاں بھی رات کو پہرا کون دے گا، کون ہمیں صبح نماز کے لیے جگائے گا؟ حضرت بلال کہنے لگے میں یا رسول اللہ۔ سبیبہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جاگتے رہنا، ہمیں صبح جگانا۔ جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اب سارے باقی تو سو گئے۔ اب جب سو جاتا ہے تو غفلت میں نیند کی وادیوں میں چلا جائے تو پھر غافل ہو جاتا ہے، پھر تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو اپنے حالات کا کوئی علم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو دوسروں کے حالات کا کوئی علم ہوتا ہے۔ اب یہ سب سو گئے، حضرت بلال فرماتے ہیں میں اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح کی پا پھوٹے گی نا تو میں سب کو جگاؤں گا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر آہستہ آہستہ نیند ان پر غالب ہونے لگی، کبھی آنکھ لگتی ہے کبھی کھلتی ہے، کبھی لگتی ہے کبھی کھلتی ہے، اونگیں آنے لگی، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، تھکے ہوئے تھے، اب وہ بھی سو گئے۔ جب وہ بھی سوئے تو پھر ایسا سوئے، صبح ہوگی، اذانیں ہوگی، نمازیں ہوگئی، سورج نکل آیا، سورج نکل کر بہت اوپر آ گیا، اس کی جب گرمی اور تپش لگی نا لوگوں کو، پھر کوئی بندہ جاگیا، اوہ بھی نماز کدھر گئی ہماری نماز، بلال کدھر ہیں؟ حضرت بلال کو پھاڑ کے پھر جگایا، جنہیں آپ جگانا سی وہ آپ ہی سو گیا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے جو نیند سے پاک ہے۔ حضرت بلال کو بلا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا چنگا بھی تو پہرے دار ساڈی تے سارے دن نماز قضا ہوگی، خود ہی سو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا، اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ اب اس کے بعد پھر آگے کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو نیند کی شکل میں اللہ
اللہ نے ہم کو دی ہے. اگر کوئی بندہ 2 دن کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے نہ سو سکے تو اس کی صحت ہی خراب ہو جاتی ہے، بندے کے معمولات ہی خراب ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی جو ہے وہ نعمت ہے کہ اگر ہم اس کا ہی دن بھر اگر اس کا شکریہ ہی ادا کرتے رہے نا تو اللہ پاک کی صرف اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہم سب کو مل کی توفیق.